بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے۔ شاہی بادشاہت ملوکیت، شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے ایوان سجے، گھڑیال بجے دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے بازار جمے بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ ماشاءاللہ۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے۔ محنت سرمایہ دار نظام کا مقابل کمیونزم۔ محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔
پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا، پہچان لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا۔ پانی یہ ہے، پانی تو پانی۔ اور عنوان و موضوع کی مناسبت سے بھی براہ راست خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، ماشاء اللہ، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے، آہا، کشت بے تیغم بعشوہ ترک نازک پے کرے، خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل برے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا، پاک تن پاکیزہ من، خندہ رو روشن جبیں غنچہ دہن شیریں سخن، نکہت زلف معمبر پر فدا مشک ختن، سبحان اللہ، یاسمن رشک سمن جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، بے شک، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دینے پاک بینے خوش طرز ہر خوش ترے، سبحان اللہ، سبحان اختر تاباں کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کونوں مکاں کی جان یا پھر دل تجھے، ماشاء دل، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، واہ، دل کھینچیں بے ساختہ واہ واہ، وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنینے محجبینے دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادہ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، واہ 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 واہ، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، واہ 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 واہ، نعتیے پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، ماشاء اللہ، سادہ آزادہ مستانہ جانانہ مست چشمے دیر خشمے طرف زیبا منظرے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ بہت خوب، اللہ رب العزت والجلال ہم گناہگاروں پر بہت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، ان کی رحمت کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، ہم جیسے بھی ہیں اللہ کی رحمت ملتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہمارے معاملات سے نہیں ہے، اللہ کی صفات سے ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے، اور اللہ کی صفات کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم جیسے بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا اور نعمتوں کا تسلسل ہوتا ہے۔ اردو کے ایک مشہور شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، آزاد شاعر ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے ایک شعر کہا، دی فرصت گناہ اور وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔
فیض کا شعر ہے. ماشاء اللہ. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا شیخ ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، کہ جب میں نے یہ شعر پہلی بار پڑھا تو مجھے بہت برا لگا کہ یہ تو گستاخی کر رہا ہے. دی فرصت گناہ اور وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. تو حضرت نے اس کو بدلا، انہوں نے فرمایا ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. واہ 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 واہ. ہم نے بلکہ کیے گناہ، پھر سے گئی ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ، ماشاء اللہ. کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار پروردگار کے. واہ واہ سبحان اللہ. حوصلے کا لفظ یہاں اس شعر کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک معاملہ ہم گناہگاروں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہم سب کو سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت عطا فرما دی. بے شک. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے اور خاص رحمت ہے. آج ہم یہاں جو جمع ہیں حضور علیہ السلام کی محبت ہی کے عنوان سے جمع ہیں، آپ کی شریعت ہی کے عنوان سے جمع ہیں، آپ کی سنت کے عنوان سے جمع ہیں. مرکز آپ کی ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا ذکر کریں اور اپنی قسمت کو سنواریں. اللہ رب العزت ہم سب کو یہاں سے کچھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سب تک پہنچا دے. سیرت پر بات ہے، اصل موضوع وہی ہے، مگر جب اس موضوع کی بات ہوتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتا اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ یہ منہ اور مسور کی دال. ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، ہم جیسے گناہگار سبحان اللہ 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اگر ہم اپنے منہ کو 1000 بار مشک و گلاب سے دھو لیں پھر بھی آپ کا نام لینا ہی بے ادبی ہوگا، اس لیے کہ منہ تو پھر بھی ہمارا ہی رہے گا نا، وہ ہم گناہگاروں ہی کا رہے گا. دانتوں کو پسینہ آتا ہے، موضوع ایسا ہے. اور موضوع ایسا ہے، اشعار تو بہت ہیں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مگر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے مرزا غالب پر. غالب کتنا آزاد آدمی ہے، اور اس کی جو شاعری ہے، اردو شاعری آج تک اردو دنیا پر چھائی ہوئی ہے، اور خود اس کو اپنی فارسی شاعری پر ناز ہے. اس فارسی کلام میں اس نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتہم کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب آقا کی تعریف تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دی، اس لیے کہ وہی ایک ذات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے. ماشاءاللہ. بے شک بے شک. اب جب غالب جیسا آدمی یہ کہہ دے تو ہم جیسے مغلوب کا کیا ہوگا؟ ہم کیا کہہ سکیں گے؟ صحیح بات. سوائے اس کے کیا کہیں کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. اللہ اکبر. کیا بیان کریں گے اور کیسے بیان کریں گے؟ بہت اچھا. ہاں بے شک. عجیب شان ہے، عجیب شخصیت ہے. اور اس کے علاوہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ ہم سب مل کر بھی اگر حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کریں تو عظمتوں کا دفتر مکمل نہیں ہوگا،
اور آپ کی عظمت میں ہمارے بیان سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا ذکر خیر وہاں سے ہوا ہے جہاں سے کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ابھی قاری صاحب جو پڑھ رہے تھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ آیت اتنا سا جملہ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اٹھا دیا، بلند کر دیا۔ لیکن ایک ذرا سا غور کریں آپ اس زمانے پر جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ مکی صورتوں میں سے اور ابتدائی دور کی صورتوں میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مکے کی زندگی میں فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج کی بات نہیں ہے، آج تقریباً 1400 برس کی ایک تاریخ ہے، طویل تاریخ ہے، ساری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی عظمت اور دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں آپ کی شخصیت کا عظیم ہونا یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ جو مخالفت کرنے والے ہیں اندر سے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے، اگر مجھے یاد رہے تو میں آخر میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ آج بھی ایک طبقہ یاد دلا دیجئے گا، دفاع کے سلسلے میں ایک طبقہ ہے جس نے اپنی قسمت کو سیاہ کرنے کا انتظام کر رکھا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے، اور گستاخیاں ویسی نہیں جیسے کارٹون بنا دیا یا ایک آدھ جملہ کہہ دیا، بلکہ مشن ہے باقاعدہ۔ اس کے باوجود ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جب یہ ساری تاریخ نہیں تھی، جب ساری دنیا کا وہ اعتراف نہیں تھا، آج تو ہم یہ جانتے ہیں لاکھوں کتابیں ہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ سیرت کے موضوع پر 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں آج تک لکھی جا چکی ہیں، میں نے کہیں پڑھا ہے۔ لاکھوں کتابیں ہیں، ہزاروں اور لاکھوں شعراء کے عقیدت کے نذرانے ہیں، اور خطبہ کے بیانات کے کو اگر شمار کریں تو وہ تو کروڑوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک تاریخ ہے پوری، اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے ماننے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنے جانے کے لائق تھی۔ اس وقت میں جب آپ کے ماننے والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ تھا، کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ آپ کا کوئی ماننے والا کفار کی طرف سے زخمی ہو کر نہ آئے، پٹائی کھا کر نہ آئے، تکلیفیں اٹھا کر نہ آئے۔ اور جس شہر میں آپ رہتے تھے وہاں کے رہنے والے طاقتور لوگوں نے آپ کو اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے تھے کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیں، ایک معمولی سی بڑھیا۔ وہ یہ کام کر سکتے تھے کہ آپ کے اوپر کوڑا ڈال دے ایک عورت۔ وہ یہ کام کر سکتے تھے کہ سجدے میں آپ کے گردن مبارک پر گندگی رکھ دیں۔ وہ یہ کام کر سکتے تھے، یہ جسارت وہ کرتے تھے کہ آپ پر پتھر برسائیں۔ وہ یہ کام کرتے تھے کہ تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں، آپ کا مذاق اڑائیں۔ ذرا سوچیں کہ یہ کام کتنے کمزور آدمی سمجھ کر کیا جا سکتا ہے۔ جس آدمی کی طرف سے ذرا بھی بدلہ ملنے کا اندیشہ ہو، اس کے ساتھ کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس ماحول میں جہاں کہنے والے پیشین گوئیاں دے رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی نسل نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گا ان کا نام۔ اس ماحول میں جب یہ بات کہنے والا شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ میں ساری دنیا میں زندہ رہوں گا، میں قیامت تک زندہ رہوں گا، اس ماحول میں اللہ رب العزت نے چھوٹا سا ایک جملہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں یقین ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پوری طرح سمجھ لیا ہوگا، مگر اس امت کو سمجھنے میں تو وقت لگا۔
اس امت کی سمجھ میں تو بعد ہی میں آیا نا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور آج دنیا کا جغرافیے کا طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ بلند نہ کیا جا رہا ہو. معلوم ہے نمازوں کا وقت ساری دنیا میں ایک ساتھ نہیں ہوتا، ایک علاقے میں ہوتا ہے، وہاں ختم ہوتا ہے تو اگلی جگہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے پھر آگے شروع ہوتا ہے، مشرق سے شروع ہو کر مغرب کی طرف بڑھتا رہتا ہے، پھر واپس وہیں شروع ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے کا کوئی وقفہ ایسا نہیں گزرتا جس میں سینکڑوں ہزاروں اللہ کے نبی کے متوالے، نام کے متوالے کانوں میں انگلیاں رکھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ کر رہے ہوں. بے شک. تو اب جب وہاں سے یہ کام ہو چکا تو اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی شان کے سلسلے میں، آپ کی عظمت کے بیان کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ جب نہیں کر سکتے تب بھی کرنا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا تب بھی کرنا ہے، کسی لائق نہیں ہے تب بھی کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم آپ کی عظمت کا بیان نہ کریں، اگر آپ کا ذکر خیر نہ کریں تو پھر کس کا کریں؟ سوال یہ ہے کہ پھر کس کی بات کریں؟ ہم اگر بیان کریں، ہم اگر ذکر کریں تو کیا دنیا کے ان بادشاہوں کا جن کی ساری طاقت، ساری توانائی، سارے وسائل ایک دوسرے سے لڑنے میں خرچ ہو گئے اور ایک دوسرے سے ملکوں کے قبضے لینے اور دینے میں خرچ ہو گئے، ان کا ذکر کریں ہم؟ کیا ہم ان اولو العزم کہلانے والے کمانڈروں کا ذکر کریں جنہوں نے فتوحات کے ذریعے ایک دنیا کو تہہ تہہ کر ڈالا، صرف اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے اور اپنے بادشاہوں کی حکومتیں قائم کرنے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو انہوں نے بھون ڈالا، ان کا ذکر کریں؟ یا اور کس کا کریں؟ آخر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں بولنا ہے تو سب سے پہلے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اور اس وقت ایک مناسبت بھی ہے، آپ کا ذکر خیر تو مسلمان کو ہر وقت کرنا ہے، سارے سال کرنا ہے، سال کے ہر دن میں کرنا ہے. لیکن اس وقت جو مناسبت ہے ماہ ربیع الاول، میرے محترم دوست حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب ابھی فرما رہے تھے ربیع الاول کی بات. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بے شک ربیع الاول کے نام پر جو دنیا میں ہوتا ہے وہ غلط جو کیا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کے صحابہ کی سیرت اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر دنیا میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب غلط ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کا ہمیں اختیار نہیں، مگر اتنی بات تو ماننی پڑے گی کہ جس ماہ مبارک میں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور گویا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا کو ملی، وہ ماہ مبارک تو کہلائے گا، اس میں برکت تو آئے گی. لہذا ہم اس برکت کو مانتے ہیں، اس برکت کو تسلیم کرتے ہیں. البتہ یہ کہتے ہیں کہ اس برکت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کر کے ختم نہ کیا جائے. اللہ اکبر، بہت خوب، ماشاءاللہ. بس ہمارے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کو اس طرح نہ منائیے جس طرح آپ نے نہیں منایا، صدیق اکبر نے نہیں منایا، فاروق اعظم نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، علی مرتضیٰ نے نہیں منایا، صحابہ و تابعین نے نہیں منایا، ائمہ و محدثین نے نہیں منایا. ہاں، حضور علیہ السلام کی سیرت سے وہ تعلق پیدا کیجئے کہ سارا سال گزر جائے
حضور کی باتیں کرنے میں اور زندگی کا ہر دن خرچ ہو جائے آپ کو یاد کرنے میں، اور حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی میں اس طرح اتاریے کہ سال بھر میں ایک دن کا جلسہ نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کا مطالعہ کر کے آدمی کو محسوس ہو کہ وہ سیرت کا ایک جلسہ سن کے آیا ہے۔ آپ کو وہ دیکھے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، تو وہ گن سکے کہ حضور علیہ السلام کی سنتیں یہ اور یہ ہیں، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ یہ اور یہ ہے، یہ مزاج اور یہ گویا عادت اور یہ تربیت عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے تو اس پر ایک اور پہلو سے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم آپ کا ذکر خیر کیوں کرتے ہیں، کیوں کرنا چاہیے، کیا مقصد ہے ہمارا۔ تو سیدھی سی بات ہے، ہمارا مقصد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی نسبت حاصل کر لینا، اپنا رشتہ قائم کر لینا۔ آپ اس زمانے کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور مسلمانوں کی پریشانیوں کو بھی جانتے ہیں، مسلمانوں کی جو قسم پرسی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، ضعف کو بھی جانتے ہیں۔ ہم سب ایک نقطے پر غور کر لیں کہ ہمارے پاس ہمارا دین قانون کی شکل میں قرآن اور آپ کی سنت، اور نمونے کی شکل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت، اتنی طاقتور چیزیں موجود ہیں کہ دنیا میں مسلمان کے اندر کمزوری آنے کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا رشتہ ان طاقت کے مرکزوں سے ٹوٹا ہوا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہمیں یہ نسبت پکڑنی ہے، اس نسبت کو حاصل کرنا ہے۔ اب میرے بزرگوں ذرا غور فرمائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں، اس امت کی تاریخ کی روشنی میں چند مثالوں سے یہ عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی نسبت اگر مل جائے گی تو کیا مل جائے گا، کیا طاقت مل جائے گی، کیا توانائی مل جائے گی، کیا چیز حاصل ہو جائے گی۔ تو سنیں، غور فرمائیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ عجیب نسبت ہے ملی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ایک سیدھے سادے آدمی کو۔ اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے سے پہلے مکے میں ابو بکر نام کے ایک صاحب رہا کرتے تھے، جیسے سب آدمی تھے وہ بھی ایک آدمی تھے، کوئی بہت بڑی بات ان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے، اچھے آدمی تھے، اچھے آدمی ان کو سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت مل گئی تو آپ غور فرمائیں کہ دنیا کی تاریخ میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بڑی شخصیت مل گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ عجیب طاقتور شخصیت ہے ابو بکر صدیق کی جو شخصیت ہے، اس پر آپ جتنا غور کریں گے ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور طاقت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بھرپور نسبت۔ اور عجیب بات ہے، حضور علیہ السلام کی نسبت جس درجے میں ابو بکر صدیق کو ملی شاید کسی اور کو نہیں ملی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قرآن میں بتایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو تسلی دینے کے لیے جو جملہ کہا، اس میں ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے بھی ساتھ ہے اور تمہارے بھی ساتھ ہے۔ یہ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھے سے آیا اور بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کلا، ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔
انہوں نے فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور جب صدیق اکبر نے غار ثور میں پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ آپ کو دیکھ نہ لیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی گواہی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی۔ یہ نسبت کی طاقت ہے جو صدیق اکبر کو ملی، اور ایسی شخصیت سامنے آئی۔ مجھے صدیق اکبر کی تاریخ اگر بیان کی جائے تو ظاہر ہے کہ اسی پر ایک مستقل بات ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے تو ادنا غلاموں کے کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ وہ بہت کچھ ہیں، اور یہ تو آپ کے سب سے بڑے غلام ہیں، یہ تو آپ کے سب سے شاندار صحابی ہیں، ان پر بات کی جائے تو کیا۔ لیکن ایک جملہ یاد آتا ہے جو حضرات صحابہ کا تبصرہ ہے۔ حضرات صحابہ نے صدیق اکبر کا جو کردار حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد دیکھا کہ پہاڑ کی طرح جم گئے، اور واقعہ یہ ہے کہ سبب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے قدموں کو جمانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کیا۔ صحابہ کہتے ہیں قام مقام الانبیاء، اللہ اکبر، نبیوں کی قائم مقامی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، جس مقام پر انبیاء کھڑے ہوتے تھے اس مقام پہ کھڑا ہو کے صدیق اکبر نے دکھایا۔ بے شک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن نبیوں کا سب سے زیادہ مماثل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ نسبت ہے، یہ نسبت ملی ایک اور صاحب کو۔ کون تھے وہ صاحب؟ مکے میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور ان کی ماں یوں کہا کرتی تھی کہ تجھ سے تو ڈھنگ سے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تو کیا کرے گا دنیا میں۔ اللہ، خلافت کے زمانے میں ایک بڑھیا پکڑ کے کھڑی ہو گئی، تم وہی تو ہو نا جو مکے میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور ہم تمہیں عمیر کہا کرتے تھے، چھوٹا سا عمر، یہ تھی تمہاری حیثیت۔ فرمایا ہاں میں وہی ہوں، میرے اللہ نے، میرے حضور کی نسبت نے مجھے اٹھایا ہے۔ عجیب بات ہے، ماشاءاللہ، وہ ایک معمولی انسان مکے کا رہنے والا، جس کو مکے والے ایک غصہ ور انسان کی حیثیت سے جانتے تھے، بہادر بھی تھا وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں محسوس ہوتی تھی، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا حامل بن کر جب دنیا کے سامنے آیا تو اکیلے عمر ابن خطاب، مجھے جیسا یاد پڑتا ہے 20 لاکھ مربع میل علاقے کے فاتح کہلائے، بے شک، اور اس شان سے حکومت کی کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ عمر جیسا کوئی اور حکمراں اگر اسلام کو مل جاتا تو دوسرے مذہب عجائب خانوں میں جگہ پاتے۔ بے شک، کیا عجیب ہے، نسبت ہے، نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بیت المقدس پہنچے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا منظر ہے۔ میں ساری تفصیل چھوڑ کر ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہاں کے یہودی مذہب کے علماء کتابیں اٹھائے پھر رہے ہیں، اور وہ ان علامتوں کو دیکھ رہے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں یہی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے، وہ آئے گا، ہمیں اس کے حوالے اس شہر کو کر دینا ہے، اس سے ہمیں مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ یہ نسبت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ میرے بزرگوں، یہ نسبت ملی مکے کے رہنے والے ایک سیدھے سادے آدمی کو، ایک شریف آدمی کو، تو اللہ اکبر، دنیا کے سامنے ایک ایسا انسان آیا جس کے لیے بہت آسان تھی یہ بات کہ اگر دین کے لیے ضرورت پڑے تو وہ ایک وقت میں 300 اونٹ ما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیت سامنے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ نسبت ایسی عجیب نسبت ہے کہ ملی، کسی کو بھی مل سکتی ہے، اپنے گھر کے بھی ایک آدمی کو ملی، بہت سوں کو ملی، چچا کے بیٹے کو مل گئی۔ چچا کے بیٹے تو بہت تھے، بہت سارے چچا تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے، لیکن نسبت ملی سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کو، تو اللہ اکبر، دنیا کے سامنے علم کا اور حکمت کا اور تدبر کا اور قضاء کی صلاحیت کا عجیب و غریب نمونہ سامنے آیا۔ ایک ایک ارشاد، ایک ایک جملہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے اور علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ،
میرے بزرگوں، سر مکی والوں کو نہیں ملی، سب کو ملی، سب جگہ کے رہنے والوں کو ملی۔ مثالیں تو صحابہ کی مثالوں کی بات تو یہ ہے کہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ آپ جانتے ہیں، لہٰذا کسی بھی صحابی کی سیرت کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو یہ ہماری بات کا ثبوت مل جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے۔ مگر ایک مثال ذکر کیے بغیر نہیں رہا جاتا۔ حبشہ کے رہنے والے ایک کالے کلوٹے آدمی کو نسبت ملی، بلال نام ہے، مکے کے ایک مالدار کا غلام ہے۔ ظاہر غلام کی اس معاشرے میں کیا حیثیت ہے، وہ اللہ کے نبی کی نسبت پا لیتا ہے تو عجیب طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس کی شخصیت میں۔ کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آقا اگر کوئی حکم دے تو غلام کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کے خلاف ذرہ برابر بھی کسی بات کا اظہار کر سکے۔ مگر بلال حبشی کے سینے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طاقت پہنچ گئی تو اب چاہے آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا جائے، چاہے جو تکلیف دے دی جائے، طاقت یہ پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے تمام مخالف طاقتور انسانوں کے جواب میں نعرہ لگاتا ہے، اب اللہ احد کے علاوہ کچھ کہنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، مجھے تمہاری بات نہیں سننی ہے، تمہاری بات نہیں ماننی ہے۔ میرے اندر یہ دم پیدا ہو گیا، یہ طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ اب میں تمہاری بات کو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رد کر سکتا ہوں۔ اور کیا شاندار بات کہی۔ اقبال کی نظم شاید آپ نے پڑھی ہوگی، بلال اس کا عنوان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب سوجھی علامہ اقبال کو، انہوں نے موازنہ کیا ہے تاریخ کی دو شخصیتوں کا۔ لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے، اہل قلم میں جس کا بڑا احترام تھا، اس شعر سے نظم شروع ہوتی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا ایک مشہور فاتح ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں، سکندر رومی کے نام سے۔ کیا طاقت تھی اس شخص کی، کیا اس کی بہادری تھی، کیسی فتوحات اس کے قدم چومتی تھیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے جو دعویٰ کیا تھا پورس و داران خام تھا۔ ایران کے وہ طاقتور بادشاہ اور جرنیل، ان کی ساری طاقت پتوں اور تنکوں کی طرح اس کے سامنے اڑ گئی تھی، اور وہ اتنا طاقتور انسان تھا کہ اس نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا صرف 32 سال کی عمر میں۔ مر گیا تھا 32 سال میں وہ، اس سے پہلے آدھی دنیا کو اس نے فتح کر لیا تھا۔ یہ تو ایک شخص تھا تاریخ کا، اور دوسری طرف ایک شخص ہے بلال حبشی۔ وہ آدھی دنیا کیا، شاید آدھا گھر بھی ڈھنگ کا ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اقبال پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ آج کی تاریخ میں ان دونوں میں سے زندہ کون ہے؟ کہیں دیکھا ہے تم نے کوئی آدمی جو یوں کہتا ہو میرا سکندر رومی سے رشتہ ہے، میں سکندر رومی کی اولاد میں ہوں، یا میں سکندر رومی کے طریقے پر چلنے میں کوئی عزت و فخر محسوس کرتا ہوں، میرا آئیڈیل، میرے لیے نمونہ سکندر رومی ہے؟ نہیں، مگر بلال حبشی کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے ہزاروں مستانے دنیا میں موجود ہیں، اور بلال حبشی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں دے کر روزانہ اللہ اکبر کی صدائیں لاکھوں کروڑوں انسان بلند کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ اور اقبال نے کہا رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے۔ وہ حبشہ کے رہنے والا غلام، مکے کے معاشرے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں، مگر جب بلال حبشی کا انتقال ہوتا ہے تو مکے کے اور عرب کے وہ آزاد لوگ، وہ جو اب صحابہ کرام بنے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کی صحبت سے، وہ کہتے ہیں الیوم ماتا سیدنا، آج ہمارے آقا کا انتقال ہوا ہے۔ بلال حبشی نے عربوں کی زبان سے اپنے آپ کو آقا کہلوایا، اور قیامت تک کے انسان بلال حبشی ہوں یا صحابہ میں سے کوئی بھی، سب کے نام پر جان قربان کرنا اور ان کی غلامی میں اپنا نام لکھوانا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ صحیح نہیں ہو رہا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، ان کی نعت میں، جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آئے تو درود پڑھتے رہیں۔ محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ واہ واہ واہ۔ کاش ہم سب کو یہی کہہ دیا جائے قیامت میں کہ یہ محمد کے غلاموں کے غلام آیا۔ واہ واہ واہ۔
اللہ اکبر. میرے بزرگوں یہ نسبت ملی صحابہ کرام. آنی چاہیے. صحابہ کرام میں سے تو ہر شخص اس کامل نسبت کا حامل ہے، لیکن آپ دیکھیں تاریخ کے حوالوں کو نیچے چلیں تو آپ کو عجیب عجیب نمونے ملیں گے. ایک نمونہ ہمیں نظر آتا ہے پہلی صدی کے آخر میں اپنے وقت کا طاقتور خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک، جسے اپنی طاقت پہ ناز ہے، بجا طور پر ناز ہے، جس کو اپنی صحت و قوت اور حسن اور جمال اور مردانہ وجاہت پر ناز ہے. ہمارے طلبہ نے نفحۃ العرب میں اس کے جملے پڑھے ہوں گے، انا سید الحبحاب اور کیا کیا الفاظ ہیں. دنیا کا طاقتور انسان ہے، اس لیے کہ دنیا اسلام، اس وقت کی دنیا میں اسلامی حکومت سب سے بڑی حکومت تھی. وہ طاقتور انسان مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے صحن میں بیٹھا ہے. کیوں بیٹھا ہے؟ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. کیسے ہیں وہ بڑے میاں؟ لکھا یوں ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ایک پیر بیکار ہے، پتہ چلا ایک ہاتھ بھی بیکار ہے، اور شکل کیسی ہے؟ کالا رنگ ہے، چپٹی ناک ہے، چھوٹی آنکھیں ہیں، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں. عجیب بات ہے. اور معمولی سے کپڑے ہیں، اور سلیمان ابن عبد الملک انتظار میں بیٹھا ہے کہ ان کی نماز پوری ہو تو ملاقات کرے. نماز پوری ہو گئی، سلام پھیرا، خلیفہ نے آگے بڑھ کے ملاقات کی، کچھ مسائل پوچھے، اور اس کے بعد دعا کی درخواست کر کے رخصت ہوا. اس کے ساتھ میں شہزادے تھے بہت سے اس کے خاندان کے. ایک شہزادہ ان بڑے میاں کو پہچانتا نہیں تھا، مگر اسے تعجب تھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کے سامنے ہمارا یہ باپ، ہمارا یہ خلیفہ، یہ طاقتور انسان اس طرح جھکا بیٹھا ہے. اس نے پوچھا کون ہے یہ؟ تو خود خلیفہ نے کہا کہ ابھی پتہ چلے گا. ایک آدمی کو بلایا اعلان کرنے والے کو، اور اس سے کہا کہ اعلان کر دو کہ حج کے ان ایام میں اگر کسی کو فتویٰ پوچھنا ہے تو عطا ابن ابی رباح سے پوچھے. ان صاحب کا نام، وہ بڑے میاں جو نماز پڑھ رہے تھے، عطا ابن ابی رباح ہے. معمولی سے خاندان سے تعلق تھا، دین کا علم حاصل کیا، اور مختصر لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت مل گئی تو عطا ابن ابی رباح کی شخصیت وجود میں آئی. اس زمانے میں شخصیات کا کہاں تک انتخاب کیا جائے گا، پوری اس دور کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی، مگر آگے بڑھ کر ایک نام، ایک تذکرہ ایک شخصیت کا کرتے ہیں. کسی کو بھی مل سکتی ہے نسبت، ایرانی نسل کے ایک نو مسلم خاندان کے ایک صاحب کو مل گئی. عجیب بات ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت نو مسلم گھرانے کے ایرانی نسل کے ایک صاحب کو مل گئی. ان کا نام ہے نعمان. اور جب نسبت مل گئی تو دنیا کے سامنے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں آتا ہے. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ اسلامی تاریخ کی وہ محسن شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل کا استنباط کر کے اور عظیم الشان فقہی ذخیرہ مرتب کر کے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اسلامی قانون میں موجود ہے. اور اگر انصاف سے دیکھا جائے، بے انصافی کرنے والوں کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن جو انصاف سے دیکھے گا وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا کہ یونان کے اور روم کے قوانین اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو فقہ اسلامی مرتب کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. آج کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، میرا موضوع دوسرا چل رہا ہے، مجھے وہ بات ادھر جانا نہیں ہے، مگر کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے تو بات زبان پر آتی ہے. امام ابو حنیفہ پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ میں نے ایک مدرسے کا فتویٰ پڑھا، میں نام نہیں لیتا سمجھ جائیں گے آپ. ایک مدرسے سے کسی مفتی صاحب سے ایک مستفتی نے 3 مسئلے پوچھے اپنے سوال نامے میں، جواب میں 2 مسئلوں کا جواب لکھ دیا اس لیے کہ حدیث میں وہ دونوں مسئلے مل گئے، اور تیسرے مسئلے کے بارے میں لکھا کہ اس کا جواب حدیث میں نہیں ملا، آپ کہیں اور سے پوچھ لیں اور جو معلوم ہو ہمیں بھی بتائیں. ٹھیک ٹھیک.
اب کوئی بتائے کہ ایسے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنیں گے یا نہیں؟ کوئی دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے کہ تمہارے مذہب میں اس کا حل نہیں ہے، تمہارے رسول کے حدیث میں اس کا حل بھی نہیں ہے ایک چھوٹے سے مسئلے کا، اور پھر کیچڑ اچھالی جاتی ہے امام ابو حنیفہ پر۔ اللہ، خیر ہم واپس چلتے ہیں، بات چل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک، اللہ اکبر، مدینے والوں کو بھی تو ملے گی نا نسبت۔ مدینے کا امام، مدینے کی شان، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اس امت کے محسنین میں سے عظیم شخصیت۔ خلیفہ یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے بچوں کو حدیث پڑھا دیں آ کر۔ فرمایا کہ نہیں، یہیں آنا پڑے گا، علم حاصل کرنے کے لیے عام طالب علموں کی طرح آنا پڑے گا۔ کہا کوئی وقت خاص کر دیا جائے؟ نہیں، خاص نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ ہی پڑھنا پڑے گا۔ علم حاصل کرنا، علم کا یہ مقام ہے۔ عجیب شخصیت ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، امت کی محسن شخصیات میں سے ہے۔ کئی معاملات ایسے ہیں جن میں امت کو باقاعدہ عظیم رہنمائی ملی ہے، جیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قریش نے جو تعمیر کی تھی اس میں یہ حتیم کا جو حصہ ہے، جیسے اب ہے ویسے انہوں نے بنایا تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ حلال پیسے سے ہی بنائیں گے، اور اس میں جو اس وقت ان کے پاس پیسہ تھا، پورے کعبے کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، تو تھوڑا سا حصہ انہوں نے چھوڑ کر دیوار کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا، یا حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آئندہ سال رہا تو میں کعبے کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دوں گا، یعنی پورے کعبے کی ایک عمارت بنا دوں گا۔ اور ابھی بنا دیتا، لیکن ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے ایمان میں کمزوری آ سکتی ہے اس کام کے کرنے سے۔ آپ کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، آپ تشریف لے گئے، خلفائے راشدین کا زمانہ بھی گزر گیا، آخر میں وہ وقت آیا تقریباً 60 برس کے بعد کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اس پورے خطے کے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خواہش کو پورا کیا اور کعبے کی تعمیر اسی طرح کر دی جیسے آپ چاہتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج صاحب آئے اور انہوں نے ابن زبیر کی تعمیر تھی، لہٰذا اس کو توڑ کے پھر ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً خلیفہ منصور کا دور تھا، وہ ہارون رشید، انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم اس طرح بنا دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اب نہ چھیڑو، اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ یہاں نہ روکا گیا تو یہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا، اس کی عظمت باقی نہیں رہے گی۔ کیا رہنمائی ہے امت کے لیے، عجیب و غریب رہنمائی ہے، بے شمار چیزیں۔ اسی طرح سے ان سے کہا کہ آپ کی کتاب موطا امام مالک جو ہے، اس کو ہم پوری اسلامی دنیا کا قانون بنا دیں، لازم کر دیں کہ سب کو اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الگ الگ لوگوں کے ذریعے الگ الگ انداز سے پہنچی ہیں، سب کو اس پر عمل کرنے دو جو جس طرح کر رہا ہے۔ یہ فتنے کی بات ہوگی اور گویا اللہ تعالیٰ کی تکوینی مصلحت کے خلاف بات ہوگی۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ اور اس کے علاوہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں، ایسی عظیم شخصیت ہے۔ علی ثیاب لو یباع جمیعها بفلس لکان الفلس منہن اکثر، میرے کپڑے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر ایک پیسے میں بیچے جائیں تو ایک پیسے بھی قیمت ان کی نہیں لگے گی۔ وفیہن نفس لا یقاس ببعضها جمیع الورى کانت اجل واخطر، مگر ان بوسیدہ کپڑوں کے اندر جو روح ہے، جو جان ہے، وہ اتنی طاقتور ہے۔ شاعر بھی تو ہے نا، فرماتے ہیں اتنی طاقتور ہے کہ ساری مخلوق کو اس کے مقابلے میں ناپا جائے تو وہ زیادہ ثابت ہو۔ اللہ اکبر، کیا طاقت ہے یہ؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی طاقت ہے۔ امام احمد ابن حنبل، اللہ اکبر، وہ امت کے عظیم محسن، عظیم مقدس شخصیت، جنہوں نے ایک وقت میں اپنے بدن پر 70-80 برس کی عمر میں 70 کوڑے کھا کر اس امت کے ایمان کو بچایا۔ حکومت نے ایک باطل مسئلے کو پکڑ لیا تھا،
اور ان سے وہ باطل کہلوانا چاہتی تھی. امام احمد نے ثابت کر دیا اور نمونہ چھوڑ دیا کہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنا یہ علماء کا کام ہے، اور اس امت کے علماء قیامت تک جب ضرورت پیش آئے گی یہ کام کرتے رہیں گے. یہ نسبت کی طاقت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میرے بزرگوں، یہ نسبت کسی کو بھی مل جائے، ایک بڑی بھی ہے اسی زمانے کی، پہلی صدی کی، ان کو مل گئی تو عجیب بات ہے. ایک عورت ہے معمولی سی، نہ وہ کہیں کی حاکم ہے، نہ کہیں کی عالمہ ہے، نہ کہیں محدثہ ہے، مگر آج تک اس کا نام زندہ ہے، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ. نسبت مل گئی نا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت مل گئی، طاقت پیدا ہو گئی شخصیت میں اور زندہ ہو گئی شخصیت. بے شمار نام ہیں، اس سلسلے سے نیچے اگر آئیں، بلکہ اس خطے سے ادھر آ جائیں تو ہمیں ملے گا نسبت ملی، عجیب نسبت ملی بغداد کے علاقے میں. حضور علیہ السلام کی نسبت تو ہر جگہ ملی، ساری دنیا میں پھیلی نا. لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر. بے شک حضور کی نسبت کا نور ساری دنیا میں عام ہوا ہے. مل گئی ایک پہلوان کو، کسی کو بھی مل سکتی ہے تو اللہ کا کرم ہے. ایک پہلوان ہے، دنگل میں اترتا ہے، اس کے مقابلے میں جو پہلوان ہے وہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ اس کا ایک حملہ بھی نہیں سہ سکتا، مگر اس پہلوان نے جب کشتی لڑی تو پتہ چلا کہ یہ طاقتور پہلوان ایک دم زیر ہو گیا. مجمع نے کہا کہ نہیں، کوئی دھوکہ ہوا ہے، ہمارا یہ پہلوان شاہی پہلوان نہیں مات کھا سکتا. دوبارہ مقابلہ ہوا، پھر گر گیا، تیسری بار ہوا، پھر گر گیا. کیا قصہ ہے؟ وہ سامنے والا جو ہے وہ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں اور میں سید زادہ ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، آپ اگر ہار بھی گئے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، مجھے انعام مل جائے گا. وہ طاقتور پہلوان، وہ اس کی جو طاقت تھی جسمانی طاقت تھی، مگر اس کو اللہ کی طرف سے روحانی پہلوان بننا مقدر تھا. اپنے آپ کو جسمانی پہلوانی کے مقابلے میں زیر کر لیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. کیا طاقتور شخصیت ہے، آج تک جنید کا نام زندہ ہے. بزرگی کی مثال دی جائے گی تو کہا جائے گا جنید و بایزید. نسبت ملی بغدادی کے رہنے والے ایک آدمی کو. چھوٹا سا بچہ ہے، پڑھنے جا رہا ہے، آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں قصہ سچ بولنے کا. والدہ نے 40 درہم کپڑے میں سی دیے ہیں، چوروں نے حملہ کر دیا ہے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے. کہاں ہے؟ اسی میں ہے. کیوں بتا دیا؟ امی نے کہا تھا سچ بولنا ہے. ملنی تھی نسبت تو دنیا کے سامنے امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت آئی. کیا ایک عالم کو منور کر دیا ان کی شخصیت نے. وہیں سے ایک اور شخصیت چلی وہ نسبتیں لے کر، اور اس نے آ کر ہندوستان کے اندھیروں میں روشنی پھیلانے کا کام کیا. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہم آج کل خواجہ صاحب کا نام لینے لگے. بالکل غلط بات ہے. ہم پہلے سے لیتے ہیں، ہمیشہ سے لیتے آئے. ہمارے اکابر کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں تو بہت کچھ ملے گا. اس میں یہ ملے گا، ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ شاہ اسحاق صاحب حج کو جا رہے ہیں، راستہ اجمیر کی طرف سے ہے جانے کا. ان کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں آج کل میں بہت زور و شور سے واز کہہ رہا ہوں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد والی حدیث پر، یعنی گویا مزار کی زیارت کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے. اس پر میں واز کہہ رہا ہوں اور لوگوں کو میں اس کا اثر بھی ہونے لگا ہے. اگر آپ آئیں گے تو میرے واز کا اثر ختم ہوگا، یا تو آپ سے کوئی بدگمان ہوگا، یا وہ یوں کہیں گے کہ شاہ اسحاق خود آ گئے اور ان کا یہ شاگرد خواہ کے واز کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی میں اگر اجمیر سے گزروں تو خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر نہ ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تم ایسا کرو، میں تو آؤں گا، مگر تم اپنے بیان میں یہ کہنا کہ مسئلہ وہی صحیح ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور اسحاق نے یہاں آ کر غلطی کی. اللہ اکبر. آپ سمجھے؟ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حاشیے میں لکھا
کہ کیا جمع کیا ہے شریعت کی حفاظت کو اور اپنے پھر ذوق کو، دونوں باتوں کو جمع کر دیا، اور اپنی عزت کی کوئی پرواہ اس میں نہیں کی۔ اور سارے اکابر کا یہ معاملہ ہے خواجہ صاحب کے ساتھ۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ اٹھا کر دیکھیں اور حضرت کے الفاظ ان کے بارے میں دیکھیں تو اندازہ ہوگا۔ آج نہیں لیا جا رہا ہے نام، ہمارے سچی بات یہ ہے کہ خواہ کچھ لوگوں نے ان بزرگوں کو، کیا کہوں میں آج کل کی زبان میں، ان کے نام کو ہائی جیک کر لیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ سارے کے سارے اکابر جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت کے اور حضور کی سنتوں کے امام ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ ہندوستان میں خواجہ صاحب صرف سلسلہ چشتیہ کے ہی نہیں بلکہ ایک اعتبار سے اس سلسلہ اسلام کے بانی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، حالانکہ اسلام پہلی صدی میں ہندوستان میں آ گیا تھا، مگر کئی سو سال تک اسلام کا سلسلہ اس طرح کا تھا کہ مختلف خطوں میں منتشر طور پر مسلمان پائے جاتے تھے۔ یہ جو آبادیوں کی آبادیاں مسلمان ہوئیں اور خطے کے خطے مسلمان اور اسلام کے نور سے منور ہوئے، یہ خواجہ صاحب کی محنت کے بعد ہوا۔ یہ برکت کس کی ہے؟ اسی نسبت کی جو وہاں سے چل رہی ہے اور آج بھی ایک عالم کو اپنی ضیاء سے منور کر رہی ہے۔ اور پھر آ جائیں ادھر، اس ظلمت کدہ ہندوستان میں بھی یہ نسبت آئی ہے اور بار بار آئی ہے اور طاقتور انداز میں آئی ہے۔ پنجاب، اللہ اکبر، پنجاب کے علاقے میں پہنچ گئی یہ نسبت۔ تو کیا ہوا؟ ایک ایسا انسان تیار ہوا کہ اقبال نے کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور آگے کے شعر بھی سن لیجئے، وہ لوگ جو ان سارے بزرگوں کو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اپنائے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کے طریقے سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار، آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلہ فقر سے ہو ترے دستار، قائم کلہ فقر سے تھا ولولہ حق، تروں نے چڑھایا نشے خدمت سرکار۔ نظر کرتا ہوں ان لوگوں کی جو نشے خدمت سرکار سے آج کل چور ہیں، ظاہر ہے کہ بالکل اس زمانے میں یہ نمونہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو اقبال نے کہا تھا۔ کیا طاقتور شخصیت ہے، بادشاہ کی طاقت کا مقابلہ، وہ بادشاہ جو ہندوستان کی تاریخ کا طاقتور ترین بادشاہ ہے، اکبر اعظم اس کو کہا جاتا ہے، اس کی طاقت کا مقابلہ، اس کے گھڑے ہوئے دین کا مقابلہ۔ ایک طرف سوچیں آپ ذرا کہ پوری حکومت کی طاقت سے ایک نظریہ پھیلایا جا رہا ہے اور ایک طرف ایک فقیر بوریے پر بیٹھ کر اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کیا طاقت ہے یہ آخر؟ یہ طاقت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی۔ یہ نسبت بڑھی اور ہمارے خطے میں پہنچی تو ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والی ایک شخصیت پیدا ہو گئی دلی میں، پھلت کی نسل ہے اور دلی کے نام سے مشہور ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تیار ہوئی۔ ہندوستان میں اسلام کے محسنین کا جب نام آئے گا تو خواجہ اجمیری اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علمی اعتبار سے سب سے بڑا محسن جس کو کہا جائے گا وہ شاہ ولی اللہ کی ذات گرامی ہے۔ یہاں سب کچھ پڑھ لیا تھا، علم سے فارغ ہو گئے تھے، مگر وہ نسبت ملنی تھی، پہنچ گئے سفر کر کے مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ہمارے ایک بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں سے آئے تو زبان حال سے
یہ شعر پڑھتے ہوئے آئے کہ نسیت کل طریق کنت اعرفہ الا طریقا یؤدینی الی ربعکم، میں ہر راستہ بھول گیا ہوں سوائے اس راستے کے جو آپ کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت کا اور حدیث کا نور لے کر آئے اور ہندوستان کے اندر عام کر دیا، اور ایسا عام کیا کہ پوری دنیا میں حدیث کا نور پھر ہندوستان کے ذریعے پھیلا۔ میرے بزرگوں، یہ نسبت بڑھی، آگے چلی، ایک سید زادے کو ملی، سب کو ملتی ہے نا، جب حبشی زادے کو مل سکتی ہے تو سید زادے کو کیوں نہیں مل سکتی؟ رائے بریلی کے رہنے والے ایک سید زادے کو ملی تو اللہ اکبر، کیا شاندار شخصیت تیار ہوئی حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ہمارے سارے اکابر سید صاحب کا احترام کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو ان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ جاتا تھا ساری زندگی کے لیے اتباع سنت اس کی طبیعت میں پیدا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دورہ کیا ہندوستان کا اور ایک عجیب گونج پیدا کر دی۔ خلیق نظامی نے کہا، اس میں لکھا ہے انہوں نے مقدمے میں، کہ ہر طرف یہ آواز گونجنے لگی کہ الہی الہی مجھے بھی شہادت نصیب، یہ افضل سے افضل عبادت نصیب۔ میرے بزرگوں، یہ نسبت بڑھی، آگے چلی۔ ہمارے علاقے کا ایک چھوٹا سا قصبہ، اب بھی چھوٹا سا قصبہ ہے، اس زمانے میں تو گاؤں ہوگا، نانوتا، وہاں کے رہنے والے کسان کے بیٹے کو مل گئی۔ گاؤں کے آدمی تھے اسد علی صاحب، ان کے بیٹے کو یہ نسبت مل گئی، اور بیٹا بھی کیسا کوئی لہیم شہیم آدمی نہیں تھا، ہلکے معمولی جسم والا، معمولی کپڑوں والا، مگر جب یہ نسبت آ گئی تو دنیا کے سامنے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی وہ طاقتور شخصیت آئی کہ اب شاہ ولی اللہ کے بعد سب سے بڑا علمی محسن اگر کسی کو کہا جائے گا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ مولانا نسیم احمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم کہہ رکھی ہے، شاہ ولی اللہ اور دیوبند، ساقی دہلی کے مستوں نے بعرض دیوبند جب رکھی بنیاد میں خانہ بطور یادگار، دور دورہ ساغر صحبائے طیبہ کا ہوا، جرعہ نوشان ازل آئے قطار اندر قطار، قاسم و محمود و انور نے لنڈھائے خم کے خم، اپنی وسعت کے مطابق پی گیا ہر بادہ خار، اس کے ہر میخار کو پیر مغاں کا حکم ہے، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ ماشاءاللہ۔ اور لمبی نظم ہے، ایک شعر اور عرض کرتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ سچا ہے وہ شعر، الحمدللہ آج بھی پروپیگنڈے کے لیے نہیں، الحمدللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتے ہیں کہ ایک جملہ آج بھی آفاق میں اس میں کدے کی دھوم ہے۔ بے شک، بے شک ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آج بھی آفاق میں اس میں کدے کی دھوم ہے، چار جانب سے سمٹ کر آ رہے ہیں بادہ خار۔ بے شک۔ یہ نسبت کی برکت ہے، اسی نسبت کی برکت ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ادارہ وجود میں آیا جس کو دیکھ کر اپنے وقت کے ایک بڑے مبصر، عالم اسلام کے ایک بڑے دیدہ شخص علامہ رشید رضا مصری نے کہا، ان کے سفرنامے میں وہ لفظ آج بھی لکھا ہوا ہے، لو لم ارہا لرجعت من الہند حزینا، اگر میں اس مدرسے کو نہ دیکھتا تو ہندوستان سے غمگین جاتا۔ مجھے اس پر زیادہ میں کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ تو مدرسے کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا، نہیں، بات ہو رہی ہے نسبت کی طاقت کی۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی طاقت ہے کہ یہ دنیا میں جاری ہے اور جاری رہے گی، بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ میں ابھی ذرا اس تسلسل پر بات کروں۔ یہ نسبت بڑھی اور ملی ایک اور شخصیت کو، قریب کے علاقے کی شخصیت، انہی کے ساتھی امام ربانی
کچھ لوگوں کو اشکال ہے، اعتراض ہے، امام ربانی کہا جا رہا ہے، قطب ارشاد کہا جا رہا ہے، پریشان ہیں وہ لوگ۔ آئیں وہ حقیقت کو آ کر دیکھیں۔ قطب ارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اللہ نمونہ دکھائے گا کوئی عمل کر کے؟ نعرے لگانا اور پروپیگنڈے کرنا الگ بات ہے، مگر یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے کہ ان کے خلیفہ خاص اور شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے مدینہ طیبہ سے، جب وہ وہاں پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، وہاں سے روضہ اقدس پر صفائی کرنے والے صاحب کے ذریعے سے روضہ اقدس کی خاک، وہ جو اوپر جمع ہو گئی ہوگی گرد، وہ اکٹھی کر کے وہ تبرک کے طور پر انہوں نے دی، وہ اپنے شیخ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دی۔ تو کان کھول کر سن لیں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے کبھی یہ کام انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا وہ خاک ہمارے سرمے میں شامل کر دی جائے۔ جلدی بول دو۔ خاک مدینہ کو سرما بنانا شاعری میں تو بہت آسان ہے، مگر حقیقت میں سرمے دانی کے سرمے میں ملا لینا معمولی بات نہیں اللہ ہے۔ اکبر۔ یہ برکت ہوتی ہے عشق رسول کی، اور یہ برکت ہوتی ہے نسبت کی۔ میرے بزرگوں، یہ نسبت چلی اور ملی، دیوبند کو بھی تو ملنی چاہیے تھی نا، دیوبند کے رہنے والے ایک صاحب کو، اور دنیا کے سامنے وہ طاقتور شخصیت آئی جس کو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، جن کے بارے میں کسی نے یوں کہا تھا کہ اس شخص کی طبیعت میں اسلام کے دشمنوں سے، انگریزوں سے اس درجے دشمنی ہے کہ اگر اس کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے تو اس راکھ سے بھی انگریز دشمنی سامنے آئے گی۔ عجیب طاقتور شخصیت ہے۔ بوریے پر بیٹھ کر ایک آدمی درسگاہوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر دنیا کی ایک بڑی طاقت سے ٹکر لینے کا منصوبہ یوں ہی بنا لے گا؟ کوئی تو طاقت ہوگی، وہ طاقت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی طاقت۔ میرے بزرگوں، یہ طاقت ملی، یہ نسبت ملی۔ ایک اور چھوٹا سا قصبہ اسی علاقے کا، وہاں کے رہنے والے ایک صاحب کو مل گئی، تو اللہ اکبر، دنیا کے سامنے علم و فن کا وہ عجیب علم و فن کی کرامت سامنے آئی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کے قلم سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1000 کتابیں لکھوا کر شریعت کے ہر گوشے کی تشریح کا حق ادا کرا دیا، اور وہ کارنامہ انجام پایا کہ اس امت کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ کے اگر بڑے بڑے مصنفین کی چھوٹی سے چھوٹی فہرست بنائی جائے تو حکیم الامت کے نام کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں، وہ علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند، یہ نسبت چلی اور ملی کشمیر کے عجیب پہاڑی علاقے کے ایک صاحب کو۔ وہ بیچارے آئے ایسے علاقے سے کہ ان کے علاقے سے ادھر آنے کے لیے کسی سواری کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا، پانی پر تیر کر آنا پڑتا تھا۔ تو دنیا کے سامنے خاتم المحدثین، اپنے وقت کے ابن حجر اور عینی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت آئی، جن کو دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے کے لوگوں کے حافظے کس طرح کے ہوا کرتے ہوں گے اور پہلے کے انسان کیسے ہوا کرتے ہوں گے۔ وہ نسبت بڑھی اور ملی۔ تھوڑا سا ہمارے علاقے سے آگے جا کر ایک گاؤں کے رہنے والے ایک سید زادے کو تو دنیا کے سامنے ایک عجیب طاقتور شخصیت وجود میں آئی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی۔ عشق رسول کے دعوے اور بساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس سعادت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ شیخ الہند کے اس فرزند نے، دارالعلوم دیوبند کے اس سپوت نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب بیٹھ کر اور گویا اس طرح سے اشارہ کر کے کہ
اس روضہ اقدس کے مکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 14 سال تک، متفرق طور پر 18 سال تک، مسلسل 14 سال تک اللہ کے نبی کی حدیث کا درس دیا، اور اس شان کے ساتھ دیا. دعوے نہیں ہیں، بے وجہ کی باتیں نہیں ہیں، تاریخی حقیقت ہے. جتنے بھی سبق کے حلقے مسجد میں تھے، شروع میں کچھ طلبہ تھے، اس کے بعد دوسرے حلقوں سے آنے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دوسرے حلقوں کے اساتذہ بھی سبق میں آ کر بیٹھنے لگے. یہ نسبت ملی ایک اور صاحب کو، کمزور سے آدمی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے نسبت کی طاقت دے دی تو دنیا کے سامنے امام تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت آئی. کیا بات ہے آخر؟ سوچیں تو ذرا، کمزور سے کمزور آدمیوں سے کتنے بڑے بڑے کام وجود میں آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے آتے ہیں. یہ نسبت بڑھی اور چلی. کہاں تک بیان کریں مثالیں؟ اللہ اکبر. ایک دو مثالیں اور عرض کر کے میں اپنی بات دوسری طرف لے جا کر سمیٹوں. ملی کاندھلہی کے رہنے والے ایک صاحب کو، تو عجیب و غریب شخصیت، علم اور تصوف کا عجیب مجمع اور سنگم شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی طاقتور شخصیت وجود میں آئی، جن کی تصانیف کو عرب و عجم کے علماء نے خراج عقیدت پیش کیا، اور آج ان کی محنتوں کے نمونے اس طرح سے دنیا کے اندر موجود ہیں کہ تعجب ہوتا ہے. ہم ترکی میں ایک بزرگ سے، ایک محدث سے ملنے کے لیے گئے، تو ان سے جب ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ سبق پڑھا رہے تھے ابو داؤد شریف کا، اور اس طرح پڑھا رہے تھے کہ ان کے سامنے ابو داؤد کے متن کے بجائے بذل المجہود کھلی ہوئی رکھی تھی. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی، جو حضرت شیخ کی محنت کے ساتھ تیار ہوئی. یہ نسبت ملی رائے بریلی ہی کے ایک اور سید صاحب کو، تو دنیا کے سامنے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت آئی. کیا پاکیزہ شخصیت، کیا مقدس شخصیت، جس کی دعوت کی طاقت کو عربوں نے مانا. آسانی سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. مگر یہ کیا چیز ہے؟ یہ قابلیت کی طاقت نہیں ہے، یہ علم کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی طاقت. تو میرے بزرگوں، آج جو ہم بیٹھے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم کمزوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا کچھ حصہ مل جائے. اب وہ کیسے ملے گا؟ چند منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. ہمارے قائد، ملت اسلامیہ کے محترم قائد حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائیں، اور ہم سبھی کو استفادہ کرنا ہے. طریقہ یہ ہوگا اس نسبت کو حاصل کرنے کا کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے محسن، پوری کائنات کے محسن ہیں، اور ہر محسن کے کچھ حق آدمی کے ذمہ ہوا کرتے ہیں. ان حقوق کو ادا کرنے سے وہ نسبت حاصل ہوگی. علماء نے حقوق کے موضوع پر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، مگر سادہ طور پر چند حقوق کی فہرست ہی تقریباً کہہ لیں ذکر کرنا مناسب سمجھ میں آتا ہے. علماء نے حضور علیہ السلام کے حقوق کو جو بیان کیا، تو سب سے پہلا حق تو وہ ہے جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. الایمان بہ، آپ پر ایمان لانا. ظاہر ہے کہ نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان پر ایمان لایا جائے اور ان کی نبوت کا یقین رکھا جائے. آپ پر ایمان لانے کے بعد دوسرا حق ہے اتباعہ. جب آپ ایمان لے آئے تو اب اتباع کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ ادھر ادھر کے الفاظ کی ضرورت نہیں، قرآن کے الفاظ کو سن لیں جو میں نے آیت پڑھی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر اس مقصد سے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے.
वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और अगर ये लोग गलती करने के बाद आपके पास आए थे, फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, और वो भी अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करते, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाते। आगे फरमाया फला वरब्बिका ला युमिनून, कसम है आपके रब की, इनका ईमान काबिल एतबार नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक के अपने आपस के इख्तिलाफात में ये आपको अपना हकम बनाएं, आपका फैसला तस्लीम करें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, और फिर आपके फैसले से अपने दिलों के अंदर कोई तंगी महसूस न करें। व युसल्लिमू तस्लीमा, और पूरे तौर पर आपकी बात के सामने सर तस्लीम खम करें। यह है आपका दूसरा हक, इत्तिबाउहु। तीसरा हक उलमा ने बयान किया महब्बतुहु, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर क्या कहा जाए। अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, रहम फरमाया है कि हमारे दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत खुद ही डाल दी है। सच्ची बात है, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे अगर अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत न डाली होती। और याद रखें, ये मोहब्बत हमारे ईमान की मुहाफिज है। बेशक वो जो अल्लामा इकबाली की एक नज़म है, इबलीस का पैगाम अपने फर्जंदों के नाम, यानी गोया इबलीस अपने कारिंदों को जो मिशन देता है उसको उन्होंने नज़म किया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। यानी वो ये महसूस करता है शैतान कि ये जो मुसलमान है, इसके दिल में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जमी हुई है, ये मोहब्बत इसको इधर उधर जाने नहीं देती, तो ये रूह निकालनी पड़ेगी। तो आपकी मोहब्बत, ये आपका तीसरा हक है। और उसके बाद चौथा हक उलमा ने बयान किया अज़्ज़ब्बु अन्हु, आपका दिफा करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं और हम मुसलमान उन गुस्ताखियों के पेश आने पर अपनी जान वाकई कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच्ची बात है, हमें यकीन है इस बात का कि किसी काम के लिए जान दे सके ना दे सके, मगर इस काम के लिए आसान है जान देना हर मुसलमान के लिए। लेकिन समझने की बात यह है कि करने का काम फ़कत ये नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता किसी बदबख्त ने अपने बख्त को सियाह किया गुस्ताखी करके, तो हम उसके खिलाफ जलसे जुलूस करके और नारे करके खामोश होकर बैठ जाएं। जो मैंने कहा था ना कि मैं आखिर में अर्ज़ करूंगा, मुझे अर्ज़ ये करना था कि आप अगर जाकर देखें नेट पर, तो मुझे तो ताज्जुब हुआ। मेरे बच्चे ने एक दिन मुझसे मोबाइल लेकर मुझे एक चीज़ दिखाई। उसने कहा कि देखें, ये अरबी ज़बान में, मैं इंग्लिश नहीं जानता, अरबी में मैंने देखा है, यकीन है कि इंग्लिश में उससे ज़्यादा होगा, दूसरी ज़बानों में उससे ज़्यादा होगा। बाकायदा सीरियल हैं जिनमें से हर दिन की जो किस्त है वो एक डेढ़ घंटे की है। और मैंने जो सीरियल देखे 3, यानी पूरे नहीं देख सका, लेकिन हर एक की 400 साढ़े 400 किस्तें आ चुकी हैं, नेट पर मौजूद हैं। एक नाम है उसमें अल अखरशीद, वो नाम है, कभी मुसलमान रहा होगा, अब वो मुर्तद है, और वो सीरियल चला रहा है। वो बैठकर 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे बाकायदा दलाइल, अपने ख्याल में दलाइल के साथ बात करता है, अरबी में बात करता है, शानदार अरबी में, फसीह अरबी में, समझ में आने वाली अरबी में, बड़े समझाने वाले लहजे में। और उसके पास तमाम किताबें होती है। वो कुर्तुबी खोल के दिखा रहा है, वो इब्न कसीर खोल कर दिखा रहा है, वो सीरत की किताबें खोल कर दिखा रहा है। 461 किस्तें उस वक्त आई थी जब 1-1.5 महीना पहले मैंने देखा था। और आप ज़रा गौर करें क्या क्या उसमें होता है। हल मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये किस्त का उन्वान है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं?
وہ اس پر بحث کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہو سکے، نعوذ لا باللہ۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے آگے سنیں، میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ کچھ تو بیدار ہوں، کچھ تو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک سیریل، ایک قسط کا عنوان ہے حل محمد ابن عبداللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچیں ذرا، اور وہ باقاعدہ اپنے خیال میں دلائل دیتا ہے اس بات کے کہ آپ کا نسب وہ نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے۔ انا للہ۔ ایسی ایسی خباثتیں موجود ہیں، اور میں باقاعدہ تحقیق نہیں کر سکا، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ سیریل مصر میں بیٹھ کر بنائے جا رہے ہیں، اسلامی ملک جو کہلاتا ہے اس میں بیٹھ کر بنائے جا رہے ہیں۔ اردو میں بھی ہے حضرت، اردو میں بھی ہے، مولانا فرما رہے ہیں مولانا محمود صاحب، ہر زبان میں ہوں گے۔ تو اب سوچیں ذرا کہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی باتوں کو پتہ نہیں ہے، ہم ان زیادہ معلومات رکھنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا حق ہے آپ کا دفاع کرنا، اور دفاع کا مطلب خالی نعرے لگانا نہیں ہے، بلکہ جس میدان میں جس انداز سے آپ پر حملہ کیا جائے اس کا دفاع کیا جائے۔ چھٹا حق بیان کیا علماء نے توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اپنے دل میں رکھنا۔ ساتواں حق بیان کیا الصلاۃ علیہ، حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت بھی ایک بار پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، مگر اس وقت پڑھ کے چھٹی نہ کریں، روزانہ کم سے کم صبح شام 100 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آٹھواں حق بیان کیا، میں بس اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، موالات اولیائہ و بغض اعدائہ، آپ کے دوستوں سے دوستی رکھنا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا۔ اللہ اکبر۔ نہیں ہوگا یہ حق؟ ہونا ہی چاہیے۔ ہمیں اپنے باپ کے دشمنوں سے دوستی نہیں اچھی لگتی تو ہم اپنے آقا کے دشمنوں سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ نواں حق بیان کیا محبت اہل بیتہ و صحابتہ، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا۔ اور 10واں حق بیان کیا، یہ عجیب الفاظ ہیں، الاجتماع عن الجفا، الاجتناب عن الجفا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ساتھ جفا سے پرہیز کرنا، بے وفائی سے پرہیز کرنا۔ میرا خیال ہے اس کا مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سنتوں سے منہ موڑنے کا جو ایک سلسلہ ہے، بدعتیں کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے، وہ حضور کے حق کے ساتھ بڑی کوتاہی اور بڑا ظلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ۔ ہم دوسروں کے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر روزانہ ہم طرح طرح کی بدعتیں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کا کام کر رہے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم سب واپس آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسا تعلق قائم کر لیں کہ وہ طاقتور نسبت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس گناہگار بولنے والے کو بھی اور آپ سب کو بھی اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی نسبت نصیب فرما دے اور اس نسبت کی برکت سے اس امت کے دن پھیر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔